دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی اتہاس کے 5 ایسے مسلم رولرز یعنی حکمرانوں کے بارے میں کہ جن کو مسلم اتہاس کا سب سے طاقتور اور سب سے ہوشیار سلطان یا پھر بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ طاقتور کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ان سے لڑنا تو دور بلکہ لڑنے کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ اور ان 5 ہی حکمرانوں کا ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا۔ بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتی تھیں۔ دوستو مسلم اتہاس کے ان 5 سب سے طاقتور حکمرانوں یعنی شاسکوں کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلجوق سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے دور میں سلجوق سلطنت مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ انہوں نے سلجوق سلطنت پر سن 1072 سے لے کر 1092 تک راج کیا تھا، اور یہ پورا کا پورا دور حد سے زیادہ امن اور شانتی کا دور تھا۔ سلطان ملک شاہ نہ صرف حد سے زیادہ بہادر تھے بلکہ ان کی ہوشیاریوں کے قصے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوق سلطنت کے انہی مشہور سلطان کے بیٹے تھے کہ جن کو آج اتہاس میں الپ ارسلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی الپ ارسلان کہ جنہوں نے پہلی بار مسلمانوں کی طرف سے اس علاقے کو فتح کیا تھا کہ جہاں پر آج ترکی موجود ہے، یعنی اس سے پہلے مسلم اس علاقے کو فتح نہ کر سکے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان الپ ارسلان کے بیٹے یعنی سلطان ملک شاہ بھی بالکل اپنے والد یعنی فادر کی طرح ہی بہادر تھے۔ مگر سن 1092 میں جب سلطان ملک شاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سلجوق سلطنت کو ان کے جیسا کوئی دوسرا حکمران نہ مل سکا، اور دھیرے دھیرے یہ سلطنت کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود چوتھے نام کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا۔ وہی اورنگزیب عالمگیر کہ جن کو مغل سلطنت کا چھٹا اور آخری طاقتور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی موت ہوئی تو بھارت میں قائم مغل سلطنت اس وقت دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی کہ جتنے بڑے علاقے پر نہ تو اس سے پہلے پھیل سکی تھی اور نہ ہی کبھی اس کے بعد پھیل سکی تھی۔ امیری کے معاملے میں بھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت نے پوری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا تھا اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت بن گئی تھی۔ اتنی امیر کہ پوری دنیا کے سارے مال و دولت کا لگ بھگ 25% حصہ صرف اور صرف ہمارے دیش بھارت ہی میں موجود تھا۔ مگر مغل سلطنت کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر آخری طاقتور بادشاہ تھے، کیونکہ ان کی موت کے بعد مغل سلطنت کو کبھی بھی کوئی طاقتور یا ہوشیار حکمران نہیں مل سکا، اور یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مغل سلطنت اب دھیرے دھیرے پورے بھارت دیش سے سمٹنا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو اتہاس کے 5 سب سے طاقتور مسلم حکمرانوں کی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے سلطان محمد فاتح کا۔ وہی سلطان محمد فاتح کہ جو سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ ان کی گنتی سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں کی جاتی ہے۔ ویسے تو سلطان محمد فاتح کی پوری ہی زندگی بڑے بڑے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو فتح کرنا تھا کہ جس کو آج کے دور میں استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اتہاس کا وہ اہم اور طاقتور شہر تھا کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا بڑے سے بڑے یودھا کے لیے بھی ناممکن بات ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا کی دوسری طاقتوں کی طرح مسلمان بھی اس طاقتور شہر کو پچھلے لگ بھگ 700 سالوں سے لگاتار فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مسلمان اس شہر کو ضرور فتح کریں گے، اور مسلمانوں کی جو فوج اس شہر کو فتح کرے گی وہ پوری کی پوری جنتی ہوگی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان اس شہر کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت دیکھیے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بڑے سے بڑے مسلم حکمران بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکے تھے، اور آخرکار 1453 میں یہ کارنامہ سلطان محمد فاتح نے کر دکھایا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ جیسے اتہاسک شہر کو فتح کیا تھا اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 19، 20 یا پھر 21 سال تھی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کر کے اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلامبول کر دیا تھا اور اس کو اپنی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی بنا دیا تھا۔ آج بھی یہ مشہور شہر ترکی دیش میں موجود ہے۔ دوستو، دنیا کے 5 سب سے طاقتور مسلم حکمرانوں کی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جن کی گنتی اتہاس کے ان چند لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جن چند لوگوں کی تعریفیں ان کے اپنوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، ہوشیاری اور رحم دلی کے قصوں سے بہت ساری اتہاسک کتابوں کے پنے بھرے پڑے ہیں، مگر وہ ایک کام کہ جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے، وہ تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ وہی بیت المقدس کہ جو ہماری دنیا کے تینوں ہی مشہور آسمانی دھرم یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر کے دور سے ہی بیت المقدس یعنی یروشلم شہر مسلمانوں کے انڈر ہی میں آیا کرتا تھا، مگر پھر 1099 میں کہ جب مسلم دنیا پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی تو عیسائیوں نے ایک بار پھر سے اس شہر کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ جب 1099 میں اس شہر کو عیسائیوں کی طرف سے جیتا گیا تھا تو ان عیسائی حکمرانوں نے نہ صرف اس شہر میں بہت زیادہ لوٹ مار مچائی تھی بلکہ اس شہر میں رہنے والے زیادہ تر مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، قسمت نے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل لیا اور کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نام کا ایک انسان اپنی بڑی فوج کو لے کر اس شہر کے دروازے پر کھڑا تھا اور اندر موجود عیسائیوں کے حکمران تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دوستو، بھلے ہی 1099 میں مسلمانوں کا قتل عام تو عیسائیوں کے بڑے بڑے حکمرانوں کے آرڈر پر ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے ڈر تو وہ عام عیسائی بھی رہے تھے کہ جو اس شہر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کو یقینی طور پر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ 1099 میں بھی سبھی مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا تو انہوں نے شہر میں رہنے والے سبھی عام لوگوں کو یعنی یہودیوں، عیسائیوں کو امان دے دی، ان کو آزادی سے رہنے کی اجازت مل گئی۔ یہ یقیناً اس دور میں پوری دنیا کے لیے ایک حیران کر دینے والا فیصلہ تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے دھرموں میں بھی ایک ہیرو کے طور پر ہی دیکھے جاتے ہیں۔ دنیا کے 5 سب سے طاقتور مسلم حکمرانوں کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ یہ سلطان سلیم اول کے بیٹے تھے، وہی سلطان سلیم اول کہ جنہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے ایریے کو ڈبل کر دیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سلطان سلیم کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھے تو وہ بھی بالکل اتنے ہی طاقتور اور بہادر ثابت ہوئے کہ جتنے سلطان سلیم ہوا کرتے تھے۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے گدی پر بیٹھتے ہی اپنے فادر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے کہ جن کے دور میں سلطنت سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی اور آفیشیلی پوری دنیا میں سلطنت عثمانیہ کو سپر پاور کا عہدہ مل گیا تھا، کیونکہ ان کے دور میں اب سلطنت عثمانیہ زمین کے ساتھ ساتھ سمندروں پر بھی راج کیا کرتی تھی۔ ہم لوگ ان کے دور کو سلطنت عثمانیہ کا گولڈن ایج بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سلطنت کا جو روب و دبدبہ ان کے دور میں ہوا کرتا تھا وہ شاید کبھی نہیں ہو سکا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحد یورپ میں موجود آسٹریا کے شہر ویانا تک پہنچ گئی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ ان کی طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ یورپ میں رہنے والے اتہاسکاروں نے بھی ان کو سلطان سلیمان کی بجائے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے پکارا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلیمان عالی شان۔ اس کے علاوہ سلطان سلیمان کو سلیمان اعظم یا پھر سلیمان قانونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سلطنت کے آخری طاقتور سلطان ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کو اتنا طاقتور اور قابل بادشاہ کبھی نہیں مل سکا۔
فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔